اچھا وہ سوال تھا میں جو انتخابات میں پارٹیوں کے اندر کہ کیسے ہم زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، الطاف حسین صاحب کو، چودھری شجاعت صاحب کو کیسے کنونس کریں کہ وہ انتخابات لیکن اپنی پارٹی میں کروائیں. لیکن ایک سوال پروفیسر صاحب آپ سے پوچھوں پہلے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جمہوریت جو ہے ایک انوکھی چیز جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی شاید، وہ یہ کہ ہماری جمہوریت ایک ٹروجن ہارس بن گئی ہے فار فارن انٹرونشن. دیکھیں نا ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور برطانوی دفتر خارجہ اور امریکی دفتر خارجہ میں ایک پلان تیار ہوتا ہے. مشرف صاحب بیٹھے بیٹھے اچھے خاصے چلے جاتے ہیں اور اس پلان کا حصہ بن جاتے ہیں اور باقاعدہ طے ہوتا ہے اور ٹیلرنگ ہوتی ہے اور این آر او پاس ہوتا ہے. اور وہ جو غیر ملکی طاقتوں کو افغانستان اور عراق میں انویڈ کر کے رجیم چینج کرنا پڑا، ہمارے ہاں وہ بیٹھے بیٹھے بڑے پیارے طریقے سے اس طرح ہو جاتا ہے. تو جمہوریت بھی ایک ٹروجن ہارس، یعنی I think it's a threat to our collective sovereignty, Pakistani peoples, over their own country. Do you agree with this? Iman, do you agree with this? I don't agree with this, but I do agree with the fact کہ بہت foreign intervention ہے. امریکہ ہر وقت آپ کے انٹرنل میچز میں انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے ہر وقت. اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو این آر او پاس کروایا جیسے آپ نے کہا. امیریکا ہیز اے بگ ہینڈ ان دا پالیٹکس آف پاکستان اینڈ دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو چینج. لیکن یہ صرف جمہوری حکومت کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ تو آپ کے ملٹری ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا. یہ جو آپ کی آرمی انٹروین کرتی ہے، مشرف کو کس نے لایا تھا؟ امریکہ نے ہی لایا تھا نا مشرف کو. امریکہ کی سپورٹ تھی مشرف کے پاس. That's why he was able to sustain. But that's why he was able to sustain for as long as he did, because America was actually he could have sustained if he tried to get the support of the Pakistani people. He would have lasted much longer. But that's the point, that he didn't, because America was backing him. And there's so much resentment America ke khilaf, itne anti-American sentiment hai Pakistan mein, kyunki they're always interfering in our domestic affairs because we're always letting them interfere. تو مجھے ایک چیز بتائیں نا کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں، اب میں آپ کو ایک مثال ابھی دیتا ہوں. 3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑی ملکی کے ایمبیسڈر جو ہیں وہ سیکریٹلی کسی تھرڈ پولیٹیشین کے گھر میں اور ایک سیاسی جماعت کے ہیڈ سے سیکریٹ ملاقات کرتے ہیں. اور کیا اس میں دو پوائنٹس ہوتے ہیں ایجنڈا پہ کہ ایک صدر اوباما کی جو نئی پالیسی سرج افغانستان کی اس کو پلیز سپورٹ کریں آپ پبلکلی، اور نمبر 2 جو ہے صدر زرداری کو سپورٹ کریں. اب ایک غیر ملکی سفیر کا یہ کیا کام ہے؟ اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے اپنے سیاستدان جو ہیں وہ کیوں جاتے ہیں اس طرح کی سیکرٹ ملاقاتوں میں؟ دیٹس دا پوائنٹ. آئی مین وائی ہمارے پولیٹیشینز کر رہے ہیں نا بیسیکلی. وائی ڈز اٹ ہیپن؟ آپ نے 2 مختلف سوالات کی تھے. ایک یہ کہ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیوں کے نہیں، میں بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ پہلے اس پوائنٹ پہ ہے کہ ٹروجن ہارس بن گئی ڈیموکریسی آپ کی فار فارن انٹرونشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی نظام اگر کمزور ہے، یا کسی بھی ملک میں اگر سیاسی نظام کمزور ہے، تو قدرتی طور پہ باہر کی طاقتیں وہاں زیادہ مؤثر ہوں گی. امریکہ اگر انڈیا میں کچھ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. اب آپ یہ دیکھیں جو یو ایس انڈیا نیوکلیئر ڈیل کی بات شروع ہوئی تھی وہاں پہ، تو اس کے اوپر ہندوستان کے اندر سے کتنا شور اٹھا تھا، اور آخر امریکہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس میں کئی شقیں بدلے. تو جتنا زیادہ مضبوط نظام ہوگا اندرونی طور پر، اتنا ہی زیادہ ہم اپنے یا کوئی بھی ملک اپنے حدود کا دفاع کر سکے. لیکن آپ کی پارٹیز جو ہیں وہ فیملی اونڈ پارٹیز بھی ہو گئی اور فیملی لیڈ پارٹیز کے کچھ چند ایک خاندان ہے، وہ ایک فنا پارٹی چلا رہا ہے، وہ پھر اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. مطلب یہ تو اب دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پسند پارٹی، اتنی بڑی دعوے دار، انہوں نے لیڈ کیا یہ سب کچھ. اور اگین دین یو ہیڈ کو چیئرمین جو ہیں وہ بلاول صاحب بن گئے. ہی مائٹ بی اے ویری یعنی گریٹ ینگ مین اینڈ شاید ان کی بڑی اسکلز ہوں، لیکن وہ بات کی بات ہے. اب مجھے سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ویٹرن پولیٹیشینز پیپلز پارٹی کے اندر نو بڈی آبجیکٹڈ. جی، ماں سوائے جماعت اسلامی کے اور کسی جماعت میں انتخابات تو ہوتے نہیں اندرونی طور پر. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اور آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا کہ اس کو کیسے دور کیا جائے، میرا خیال ہے کہ عوام کو چاہیے کہ ان پارٹیوں کو شرمندہ کرے. نہیں، لیکن اس میں آپ کی غلطی ہے پروفیسر، I'm sorry. جب یہ پارٹیاں اقتدار میں آ رہی تھیں آج سے 2 سال پہلے، تو جتنا شور ہم مچا رہے تھے کہ تبدیلی آنی چاہیے تھی اور نیڈ آف دی آور تھی اور سب کچھ بالکل صحیح تھا، لیکن ہم نے اول تو یہ سوالات نہیں اٹھائے. ہمیں ان کو کویسچن کرنا چاہیے تھا کہ بھائی تم لوگ اب جب آ رہے ہو تو ہیو یو چینجڈ. اور نمبر 2، ہم میں سے اگر کوئی سوال یہ کویسچن کر بھی رہا تھا نا تو اس کو چپ کرا جاتا تھا، چپ بیٹھو تم اس کے ڈکٹیٹرشپ کے حامی ہو. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں ایسا نہیں ہوا، لیکن ایسا ہونا چاہیے. میرا مطلب یہ کہ
عوام کو یہ تقاضا کرنا چاہیے ان پارٹیوں سے کہ اگر تم جمہوریت کے دعوے دار ہو تو اپنے اندر بھی تو جمہوریت لاؤ. یہ ایک بڑی ضروری شرط ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا میں اب جیسے امریکہ میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو پہلے ریپرزینٹیوز چنے جاتے ہیں جو ڈیموکریٹک ہوتے ہیں یا جو ریپبلکن ہوتے ہیں, اور پھر وہ صدر کا انتخاب کرتے ہیں, اور پھر نہیں تو ہماری میڈیا نے یہ باتیں کیوں نہیں کی؟ ہم نے یہی بات کسی نے میڈیا کو آپ چھوڑیے, میڈیا نے تو ہمیں بہت مختلف سمتوں میں گمراہ کیا ہے, وہ ایک اور بات ہے. لیکن اندرونی طور پر جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو باہر کی مداخلت رہے گی. نہیں لیکن پروفیسر صاحب نے پھر بھی جواب نہیں دیا. ایک سوال بہت اہم ابھی بھی رہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں شرمندہ کریں ہم سیاستدانوں کو کہ آپ کے اندر بھی جمہوریت ہو. مجھے بتائیں شرمندہ کرنے سے اتنے ہمارے پولیٹیشینز بڑے منجے ہوئے ہیں, بڑے تجربے والے ہیں ان چیزوں میں, آپ کے شرمندہ کرنے سے کوئی بھی اپنی سیاسی جماعت کے اندر انتخابات نہیں کروائے گا. آپ مجھے بتائیں نا ایمان, آپ کی جو یوتھ الائنس ہے وہ کتنے آپ کیا کر لیں گے یعنی کہ شرمندہ کرانے کے لیے؟ یہ نہیں ہوگا. It will not happen. شرمندہ کروانے سے سیاستدانوں کو سیاسی جماعتوں میں انتخابات نہیں ہوں گے. آپ پریکٹیکل بات کریں, آپ یہ بات کریں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر آپ اور میں ہم کیسے فورس کر سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے قانون میں تبدیلی لے کے آئے کہ دیکھیں ہم نے مبصرین بھیجنے ہیں سیاسی جماعتوں کے انتخابات جب ہوں گے, اور جب تک ہمیں یہ تسلی نہیں ہوتی کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس وقت تک آپ کی پارٹی عام انتخابات میں شریک نہیں ہو سکتی. یہ دس از دا پریکٹیکل تھنگ. شرمندہ کرنے سے کیا ہوگا؟ بہرحال ہمارا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اندرونی طور پر جمہوریت ہونی چاہیے, پارٹی الیکشنز ہونے چاہیے, اور جو اس کے ارکان ہیں جو ووٹ ڈالیں گے صدر کو پارٹی کے صدر کو منتخب کرنے کے واسطے, اور دوسرے انہیں خود الیکٹ کیا گیا ہو, تب ہی جا کے وہ پارٹی جمہوری پارٹی بنے گی. ٹھیک. ایک اور اب نئے پوائنٹ پہ آ جائیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک وفاق کی پارٹی اور اتنی میس اپیل والی پارٹی شروع ہوئی تھی, آج وہ سندھی کارڈ, سندھ کارڈ اور سندھیوں کی پارٹی, اور اگر اس کو حکومت سے گرایا جاتا ہے, ہٹایا جاتا ہے, تو اس کے لیے سندھ ناراض ہونا چاہیے, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. ایم کیو ایم نے اگرچہ ان کو تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے متحدہ اپنا نام بھی چینج کیا اور وہ پورے آفس کھول رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی ان کا ایک رہتا ہے کہ وہ ایک مخصوص ایتھنک گروپ یا لینگویج, اور پھر وہی بلوچستان, تو ہم اور پھر اے این پی. تو آپ کی فرینکلی اسپیکنگ یو ڈونٹ ہیو سنگل پارٹی ان پاکستان, اور اگر کوئی دوسری ہے تو پھر وہ دینی جماعتیں ہیں. آپ کی کوئی نیشنل پاکستان یعنی کو ریپرزینٹ کرنے والی کوئی پارٹی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں نا جمہوریت, یہ ایک اور پھر وہ مسئلہ ہے جمہوریت کے اوپر کہ دیکھیں آپ کی جمہوریت میں جو ہے وہ آپ کو بانٹ رہی ہے اور ریجنل اور لنگوسٹک, اور یعنی اس طرف ہم جا رہے ہیں. ڈو یو ایگری؟ ہاں, بات آپ کی ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے, یہ کہ کسی پارٹی کا کوئی منشور نہیں, پتہ نہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. وہ سامنے ایک منشور لائیں کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں, اور وہ جو بامانے ہوں, یہ نہیں کہ خالی خلی باتیں کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ ہم کس طرح سے یہ کریں گے, ایسی چیز نہیں ہے. پاکستان میں اصل انتخابات ہوئے اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہوتے ہوئے, کیونکہ اس وقت انہوں نے جو روٹی کپڑا مکان لگایا, سوشلزم کا پہلی دفعہ, دوسری دفعہ تو فراڈ میں سب ختم ہو گیا, لیکن پہلی دفعہ جب وہ انتخابات لڑے تھے اس وقت انہوں نے واضح طور پر ایک ایسا ایجنڈا تھا, ایک منشور تھا, اور اس پر عوام ان کے ساتھ ہو گئے تھے. وہ پاکستان کے لیے تاریخی انتخاب تھا. نہیں تو لیکن یہ اب لیکن میں تو نہیں دیکھتا پاکستان میں کوئی میڈیا یا کوئی سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ اب جیسے کہ وہ سپریم کورٹ این آر او پہ ایشو ہوا, ہم نے دیکھا کہ آسمان جہانگیر صاحبہ اور 2-3 اور کچھ لوگ جو ہیں بڑے وہ ہر چیز کو وہ سول اور ملٹری اس میں لے گئے. یہ کوئی سوال نہیں پوچھتا یار کہ ہم جن جمہوریت کے دعوے داروں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جمہوریت کو کتنا آگے لے جا سکتے ہیں, بلکہ وہ خود باعث نہ بن جائیں جمہوریت کی تباہ کے, کہ اب وہ سندھ کارڈ اور ایتھنک اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں. لیکن دس از another problem, کیونکہ کوئی جو سول سوسائٹی کے جیسے ہم ممبرز ہوتے ہیں, جو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں, جب یہ جوڈیشری کا بھی ہو رہا تھا لانگ مارچ کے دوران ہم سڑکوں پہ گئے تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی none of us want to step up.
ہم میں سے کون پولیٹیکل پارٹی ایک نئی بنائے گا, ہم میں سے کون, کس کے پاس وہ ٹائم ہے, کس کے پاس وہ ایفرٹ ہے, کون ایک اٹھ کے کہے گا کہ میں جمہوریت کو پروپیگیٹ کروں گا, میں اپنی پولیٹیکل پارٹی بناؤں گا. ہمارا پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ چوائس ہے, ایک پی ایم ایل این ہے, ایک پی 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 ہے, ایک ایم کیو ایم ہے, اور وہی لوگ آتے جاتے ہیں. سسٹم میں کوئی نیا بندہ آ ہی نہیں رہا, کیونکہ نو ون وانٹس ٹو ٹیک اے اسٹیپ, نو ون وانٹس ٹو سے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم ایک اسٹیپ آگے فارورڈ موو کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں, یا ہم آگے ایک. اچھا, یہاں پہ پھر ہم پھر اس کوشچن پہ آ رہے ہیں جو کہ لیٹس گو ٹو اے بریک اینڈ دین ول کم بیک اینڈ ڈسکس کہ دنیا کے سارے ممالک کے اندر جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ انکیوبیٹرز کے طور ایک رول ادا کرتی ہیں, لیڈرشپ کو پیدا کرتی ہیں. نہیں, ہمارے یہاں وہ ہے ہی نہیں وہ چیز. بات وہی ہے اگین, لیکن اٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ آفٹر دس کوئک بریک.